الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سنيا من علي الله أكبر لي زمم دم زدو بكر عمر قادريا من علي يا غوث أعظم لي زمم دم شيخ أحمد رضا خاق بعالم لي زمم رضويا من علي يا على حضرت لي زنم دم شیخ اشمت علی خان فرد عالم کی زنم. آئیے تو سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے اندھیری قبر میں کام آنے والے مقام والے لامقام والے عرب والے عجم والے شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جاں سنانے والے میدان محشر میں ہم گناہگاروں سیاہکاروں بدکاروں کو بخشوانے والے جہنم سے بچانے والے جنت میں لے جانے والے جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے پل صراط سے گزرتے وقت ہم گنہگاروں کے لیے رب سلم کی صدائیں لگانے والے حضور احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذرانِ محبت پیش کریں. وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وأمته الكريمة وبارك وسلم. امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت عظیم البرکت رفیع الدرجت آقائے نعمت دریائے رحمت امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن تھو. ہم اور آپ شہزادی رسول شہزادی امام المعصومین زوجہ مولا علی والدہ حسنین کریمین عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ راحت سرکار دو عالم حضور خاتون جنت فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ عالی وقار میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئی. سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پارہائے صحف غنچہائے قدس، پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اور فرماتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ
لاکھوں سلام. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یا رسول اللہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرت خاتون جنت سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اور ان کی عظمت ان کی رفعت ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں. ہمارا منہ کس قابل, ہماری زبان اس لائق نہیں. جب ان کے کئی نسلوں کے بعد تشریف لانے والے سرکار غوث اعظم کی یہ شان, ان کے شہزادے کے شہزادے کے شہزادے کے شہزادے کئی نسلوں کے بعد تشریف لانے والے سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان کہ جب مجدد اعظم سرکار اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ امام اعظم اور غوث اعظم میں کون افضل ہے, تو سرکار اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ ہم کیا بتائیں کہ ان میں کون افضل ہے. ہماری زبان اس لائق نہیں کہ ہم ان کا ذکر کر سکیں. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں ذکر کرنے کی اجازت دی. تو ان کے شہزادے کا یہ عالم ہے, کئی پشت کے بعد آنے والے شہزادے کا یہ عالم ہے کہ اعلیٰ حضرت مجدد اعظم یہ فرمائے کہ ہماری زبان اس لائق نہیں کہ ان کا ذکر کر سکے, تو پھر خاتون جنت کا مرتبہ کیا, پھر سیدہ کائنات کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا, ان کی رفعت کیا ہوگی کہ جن کے بارے میں خود ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا جز ہے, فاطمہ میرا حصہ ہے. اور فرماتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت فاطمہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ تمہارے غضب سے غضب الہی ہوتا ہے اور تمہاری خوشی میں خدا کی خوشی ہے. تو وہ ہے خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اور خود آج یہ عقل کا اندھا دیو کا بندہ, یہ وہابیوں کا مولوی, دیوبندیوں کا پیشوا مولوی اسماعیل دہلوی اپنی کتاب میں لکھتا ہے معاذ اللہ رب العالمین کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی جہنم سے نہیں بچا سکتے. معاذ اللہ رب العالمین. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ کا نام اللہ نے فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ فاطمہ کا معنی ہی ہوتا ہے آزاد. فاطمہ کا معنی ہی ہے آزاد. تو اللہ نے فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ وہ خود دوزخ سے آزاد ہے اور جو ان سے محبت کرے گا وہ بھی دوزخ سے آزاد ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے کہ جہنم سے وہ آزاد ہے جو اہل فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے. جب حضرت فاطمہ سے سرکار کی شہزادی سے محبت کا یہ عالم ہے کہ محبت کر کے جہنم سے آزاد ہو گئے, تو
استاد زمن حضرت علامہ حسن علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں باغ جنت کے ہیں پہلے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں پہلے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت۔ تو اہل بیت سے محبت یہ جنت کی ضمانت ہے، اور ان کی دشمنی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ کہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ ان کا دامن تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے ایک اہل بیت ہے اور ایک قرآن مجید۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں نبی فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ان کا دامن تھامے رہو، ان کے دامن سے چمٹے رہو، لپٹے رہو، انشاءاللہ تعالی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو اہل بیت کو کہتے ہیں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے ہونے والے۔ تو جب ان کا دامن تھامنے پر نبی فرماتے ہیں گمراہ نہیں ہوگے، تو خاتون جنت کا دامن ہاتھ میں ان کی محبت دل میں ہوگی تو کبھی گمراہ کیسے ہو سکتے؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو شہزادے اور شہزادی ہوئی، شہزادے تین ہیں، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم۔ یہ تین شہزادے ہوئے ہمارے اور آپ کے آقا، ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین شہزادے ہوئے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور شہزادی چار ہوئی، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تین شہزادے ہوئے اور چار شہزادی ہوئی، مگر خدا کی قدرت، خدا کی مشیت، اس کے راز، اس کی حکمتیں وہ جانے اور اس کے بتائے سے اس کا محبوب جانے۔ مگر بات یہ ہے کہ عموماً جب نسل چلتی ہے تو بیٹے سے چلتی ہے، جس کی بھی نسل چلی تو بیٹے سے چلی، بیٹی سے نہیں۔ ہر ایک کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے، اور رشتہ بیٹے کا باپ سے جوڑا جاتا ہے۔ خاندان اگر الگ الگ قبیلے، الگ الگ برادری سے ہو، کسی کی ماں خان ہو اور باپ سید ہو، تو اب بیٹا جو ہوگا وہ بھی سید ہوگا، ماں کا رشتہ نہیں دیکھا جائے گا۔ نسب جو چلتا ہے باپ سے چلتا ہے، اور پھر باپ کا آگے باپ کی نسل چلتی ہے تو بیٹے سے چلتی ہے، بیٹی سے رشتہ نہیں جوڑا جاتا۔ تو دنیا میں ہر ایک کی نسل چلی تو بیٹے سے چلی، تنہا ہمارے اور آپ کے نبی ہیں جن کی نسل چلی تو بیٹی سے چلی۔ ساری کائنات کی نسل بیٹے سے چلی، اور ہمارے اور آپ کے نبی کا خاندان نبی کی شہزادی سے چلا۔ کیوں؟ تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ 14ویں صدی میں پیدا ہو کر کے آج یہ عقل کا اندھا دیو کا بندہ کہے نبی ہماری طرح ہے، عقل کا اندھا ساری دنیا کی نسل بیٹے سے چلتی ہے اور میرے آقا کی نسل بیٹی سے چل رہی ہے، یعنی بتا دیا گیا جب نسل
نسل چلنے میں تم نبی کی برابری نہیں کر سکتے ہو تو پھر نبی سے کیسے آتنکواد کا کر خاتمہ، عظمت والا نبی ہمارا، مالک جنت نبی ہمارا، مالک و مختار نبی ہمارا، سبحان اللہ۔ تو یہاں دنیا والے برابری نہ کر سکے، لہذا خدا نے فیصلہ کر دیا، اے محبوب سارے لوگوں کی نسل بیٹے سے چلے گی، اور اے محبوب تمہاری نسل تمہاری شہزادی سے چلے گی، تاکہ کوئی تمہاری برابری نہ کر سکے۔ اور وہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قدرت ہے کہ 3 شہزادے سرکار کے ہوئے، بچپنے میں وصال فرما گئے، سرکار کی اور 3 خاتون جنت کے علاوہ 3 شہزادیاں ہوئی، مگر ان سے بھی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اگر اولاد ہوئی ہے تو حضرت خاتون جنت سے ہوئی ہے، یہ رتبہ ملا ہے تو سرکار خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ملا ہے کہ نبی کی نسل چل رہی ہے تو خاتون جنت سے چل رہی ہے، نبی کا خاندان چل رہا ہے تو حضرت فاطمہ زہرا سے چل رہا ہے۔ اور وہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ جب وہ نبی کے گھر تشریف لاتی تھی تو نبی خود کھڑے ہو جایا، نبی خود کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب آقا تشریف لاتے تھے تو خاتون جنت کھڑی ہو جاتی۔ یعنی بتا دیا کہ اہل بیت کے لیے کھڑا ہونا یہ نبی کی سنت ہے، اور نبی کی تعظیم میں کھڑا ہونا یہ فاطمہ زہرا کی سنت ہے۔ ہم اہل سنت وہ ہیں جو نبی کی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں اور خاتون جنت کی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اور نبی کا خاندان چلا خاتون جنت سے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ سید ہوئے، وہ سید کہلائے گئے، ان کو یہ شرف ملا آل رسول ہونے کا۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی غریب ہو، مالک نصاب نہ ہو، رمضان شریف میں سب زکوٰۃ نکالتے ہیں، مالدار جو ہیں مالک نصاب جو ہے ان پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ نکالتے ہیں، مگر زکوٰۃ ہر غریب کو دے سکتے ہیں سوائے آل رسول جو ہاشمی خاندان سے ہیں، جو نبی کی نسل پاک سے ہیں، سید ہیں، ان کو زکوٰۃ اگرچہ وہ غریب ہو، اگرچہ بظاہر ان کے پاس دولت نہ ہو، مگر ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کو خیرات نہیں دے سکتے، ان کو صدقہ نہیں دے سکتے۔ اب باقی ہر ایک کو، اب کوئی بھی برادری کا ہو، اسے زکوٰۃ لینا بھی جائز ہے اور اسے زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے، کوئی اسے زکوٰۃ دے تو یہ بھی جائز ہے، اور وہ کسی سے زکوٰۃ لے تو یہ بھی جائز ہے، مگر سید اگر ہے تو وہ نہ زکوٰۃ لے سکتا ہے اور نہ اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ کوئی اگر کسی سید کو زکوٰۃ دے تو یہ دینے والے کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اور کوئی سید اگر کسی کی زکوٰۃ لے تو یہ اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ زکوٰۃ کے کئی معنی بتائے گئے ہیں۔ زکوٰۃ کا ایک مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا، زکوٰۃ کا معنی پاک کرنا۔ تو جو زکوٰۃ، تو پھر یہ جو 2.5% نکالا جاتا ہے 100 روپے میں 2.5 روپے زکوٰۃ کی شکل میں، اس کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں اس کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ جب 100 روپے میں سے 2.5 روپے آپ نکال دیں گے تو آپ کا مال پاک ہو جائے گا۔
زکات کا معنی پاک کرنا، تو زکات نکالنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، دولت پاک ہو جاتی ہے۔ اس لیے زکات نکالی جاتی ہے کہ کہیں تجارت کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں آپ سے کوئی کمی بیشی ہو گئی ہوگی، کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، کسی کا غلط مال آپ کے وہاں آ گیا ہوگا، لہذا 2.5% زکات آپ نکال دو، تاکہ اگر کسی کا پیسہ دھوکے سے آپ کے پاس آ گیا ہے تو وہ نکل جائے، آپ کا مال پاک ہو جائے۔ اسی وجہ سے زکات کو مال کا میل بھی کہا گیا ہے۔ زکات مال کا میل ہے، یعنی زکات جب آپ نکال دیں گے تو آپ کا مال میل سے پاک ہو گیا، آپ کی دولت پاک ہو گئی، آپ کا پیسہ پاک ہو گیا، یعنی وہ زکات جو ہے وہ ناپاکی ہے، ایک طرح کی وہ میل ہے، اس کو نکال دو، آپ کا مال پاک ہو جائے۔ تو اس لیے سید کو زکات نہیں دے سکتے کہ وہ نبی کی آل پاک ہے، پاک کے لیے ناپاک چیز نہیں ہے، لہذا دنیا کی ہر قوم یہ مان کی ناپاکی کھا سکتی ہے، مگر سید مان کی ناپاکی نہیں کھا سکتا۔ تو خدا نے جن کی نسل کو اتنا پاک کر دیا ہو، اتنا پاک کر دیا ہو، پھر اس خاتون جنت کی پاکی کا باطل کا کر خاتمہ، باطل کا کر خاتمہ، یا فاطمہ یا مرتضیٰ یا شیر خدا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاک آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اور ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب یہیں سے اندازہ لگائے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم کی نسل، ان کی اولاد، ان کی نسل پاک میں جو لوگ ہیں، سید ہیں، آل رسول ہیں، تو ان کو زکات نہیں دی جا سکتی، باقی سب کو زکات دی جا سکتی ہے۔ یعنی یہیں سے فرق بتا دیا گیا کہ اے دنیا والو، نبی کا خاندان اور تمہارا خاندان برابری نہیں کر سکتا ہے، تمہارے لیے زکات جائز ہے اور نبی کے خاندان کے لیے زکات جائز نہیں ہے۔ تو جب تمہارا خاندان نبی کے خاندان کے برابر نہیں ہو سکتا تو پھر نبی کی برابری کیسے ہوگی؟ پھر نبی سے کہنا کیسے ملایا جا سکتا ہے؟ تبھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین ملت ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اعلیٰ وہ اولیاء ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، قوم دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مستدیجے کے ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سبحان اللہ، باقی زندہ باد۔ تو یہ ہے نبی کی آل پاک کا مرتبہ، تو خود خاتون جنت کا کیا مرتبہ ہوگا، اور پھر ہمارے اور آپ کے نبی کا کیا مرتبہ ہوگا۔ سرکار خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا ہے؟ آج یہ بے وقوف جنہیں صحیح طریقے سے استنجا لینے کی تمیز نہیں، وہ کہتے ہیں نبی ہماری طرح معاذ اللہ، وہ بھی انسان، ہم بھی انسان، معاذ اللہ رب العالمین۔ نبی تو نبی ہے، نبی فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ آدمیوں میں حور ہے، میری بیٹی فاطمہ آدمیوں میں حور ہے،
کہ اللہ تعالی نے حضرت فاطمہ کو اس نجاست سے بھی پاک رکھا ہے جو مہینے میں عورتوں کو ناپاکی آتی ہے. خاتون جنت کو اس سے بھی پاک رکھا ہے، اس لیے کہ وہ نور کی شہزادی ہے، اس لیے کہ وہ نوروں کے نور کی شہزادی ہے. اللہ نبی فرماتے ہیں کہ میری بیٹی آدمیوں میں حور ہے، اللہ نے اسے ہر ناپاکی سے پاک بنایا. تو دنیا کی اور عورتیں خاتون جنت جیسی نہیں ہو سکتی. ہر عورت کو مہینے میں ناپاکی آتی ہے، مگر خاتون جنت کو اللہ نے ایسا پاک کیا ہے، ایسا پاک کیا ہے، ایسا پاک کیا ہے کہ جو ناپاکی عورت کو آتی ہے خاتون جنت اس سے بھی پاک ہے. تو جب دنیا کی اور عورتیں نبی کی برابری نہیں کر سکتی تو پھر دنیا کا کوئی انسان نبی کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ آقا کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر عقیدہ درست کرنا ہے تو بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں آؤ، وہ پکارتے نظر آئیں گے. اللہ کی سردار قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کل قیامت کا دن ہوگا. مشہور حدیث ہے، سب نے سنی ہے، مگر سرکار خاتون جنت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. جتنی بار پڑھیں، جتنی بار بیان کریں، جتنی بار سنیں، اتنی ہی زیادہ ثواب ملے گا، اتنی برکتیں ملیں گی، اتنی رحمتیں ملیں گی. کل قیامت کا دن ہوگا اور اس نیت سے ذکر کریں، سنیں کہ اللہ تعالی ہماری ماں بہنوں کو خاتون جنت کی نالین پاک کا صدقہ عطا فرمائے. کل قیامت کا دن ہوگا، حضرت خاتون جنت کی سواری گزر رہی ہوں گی اور 70,000 جنت کی حوریں کنیز بن کر کے خاتون جنت کے ساتھ ہوں گی. سبحان اللہ. 70,000 حوریں اللہ. خاتون جنت کی باندی اور کنیز بن کر کے ساتھ میں ہوں گی اور آواز دی جائے گی، اے محشر والو اپنی نظریں نیچی کر لو. سبحان اللہ. محشر والو اپنی نظریں نیچی کر لو. نبی کی مقدس شہزادی کی سواری گزر رہی ہے. سبحان اللہ. نبی کی مقدس شہزادی کی سواری گزرنے والی ہے. فرمایا کہ پل صراط سے ایسے گزریں گی جیسے بجلی کودتی ہے، بجلی کے کودنے کی طرح گزر جائیں گی. وہ مرتبہ یعنی قیامت کے میدان میں خاتون جنت کا بھی مرتبہ بتایا جائے. نبی تو نبی ہے، سبحان اللہ. آقا تو آقا ہے، ان کی شہزادی کا یہ عالم ہے کہ قیامت کے دن فرشتہ آواز دے رہا ہوگا، منادی آواز کر رہا ہوگا کہ نظریں نیچی کر لو. نبی کی شہزادی کی جب یہ عظمت قیامت میں بتائی جا رہی ہوگی تو پھر نبی کی شان کس قدر بلند ہوگی، نبی کا مرتبہ کیسے دکھایا جائے گا. یعنی کل ملا کر کے حاصل کلام یہ ہے کہ قیامت کا میدان قائم ہی اسی لیے ہوگا کہ نبی کی عظمت بتائی جائے گی، نبی کی شان بتائی جائے گی، نبی کا مقام و مرتبہ بتایا جائے گا. تبھی تو اعلیٰ حضرت کے برادر محترم استاد زمن فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. یا رسول اللہ. غلام کس کے ہیں؟ نبوت کے علمبردار مصطفیٰ مرتضیٰ شیر خدا. سبحان اللہ. تو وہ شان ہے، وہ رفعت ہے، وہ مقام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری ماں بہنوں کو خاتون جنت کی نالین پاک کا صدقہ عطا فرمائے. آمین آمین. اور ان کی پردہ نشینی کا، پردہ کا ان کے صدقہ عطا فرمائے. آج بوال چل رہا ہے، پردے پہ لڑائی ہو رہی ہے، پردے پہ جھگڑا ہو رہا ہے اور پردے کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں، حجاب کے لیے لڑ رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں کہ اور ہو کیا رہا ہے
یہاں لوگ نکل رہے ہیں کہ حجاب پہننے کی ہمیں اجازت ملنی چاہیے، ہمارے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے، ہماری ماں بہنوں پر حجاب پہننے پر پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، بھلے ان کی گھر کی عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہو، بھلے ان کے گھر کی عورتیں بے پردہ مارکیٹ کرنے جا رہی ہو، مگر اسلام کا بڑا درد دکھایا جا رہا ہے کہ ہم پردے کے خلاف برداشت نہیں کریں گے۔ یہ پابندی نہیں لگنی چاہیے کہ حجاب پر پابندی نہیں لگنی چاہیے کہ بغیر حجاب کے عورت لڑکی جو ہے اسکول میں جائے، یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہنگامہ ہو رہا ہے، آج کرناٹک کے اندر قانون پاس ہو گیا، پردے پر بڑی لڑائی ہے۔ کیوں؟ یہ اسلامی طریقہ ہے، مگر اسلام کی تعلیم پر کتنا ہم نے دھیان دیا ہے، اسلام کے طریقے کو کتنا ہم نے اپنایا ہے، اسلام کے اصول کو کتنا ہم نے اپنایا ہے۔ لڑائی اگر پردے کی لڑ رہے ہو تو اس سے پہلے ضروری یہ ہے، قسم خدا کی اگر تم نے اپنی عورتوں کو بے پردہ گھمایا نہ ہوتا تو آج قانون بھی ایسا نافذ نہ ہوتا۔ یہ خدا کی طرف سے قہر ہے، خدا کا عذاب آیا ہے۔ تم کل خود بے پردہ گھما رہے تھے، آج گورنمنٹ قانون بنا رہی ہے کہ بے پردہ تمہیں بھیجنا ہوگا۔ اور اگر حجاب کے معاملے میں اتنے ہی باحیا اور باغیرت اور باشرم ہو تو جب یہ قانون لگ جائے تو بتاؤ اپنی بہن اور بیٹی کو اسکول جانے پر پابندی لگا دو کہ حجاب کے بغیر اسکول نہیں جائے گی، تب ہم مانیں گے۔ مگر وہاں بھی بھیجو گے، کالج بھی بھیجو گے، یونیورسٹی بھی بھیجو گے، کیوں؟ مجبوری ہے، تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو پھر حجاب حجاب کیوں چلاتے ہو؟ حجاب کے اگر اتنے سچے پاسبان ہو تو پھر یہ کہو کہ حجاب کے بغیر نہیں جائے گی، مگر یونیورسٹی تم بھیجو، کالجوں میں تم بھیجو اور ادھر ادھر تم بھیجو، مگر جب عورتیں حجاب پہن کر کے، نقاب پہن کر کے مزاروں پہ جائے تب سوال لے کر کے آؤ کہ مزار پہ عورتوں کا جانا کیسا ہے، مزار پہ عورت جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے تمہیں سوال کرنا چاہیے تھا کہ یونیورسٹیوں میں لڑکیوں کا پڑھانا کیسا ہے، بازاروں میں لڑکیوں کا بے پردہ گھومنا کیسا ہے، بازار میں جانا کیسا ہے، وہاں سوال نہیں ہوتا۔ آج حجاب حجاب کی بات اور رٹ لگائی جاتی ہے۔ ابھی کانپور میں معاملہ ہوا کہ ایک مسلم کہلانے والی لڑکی ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، تو اب ہنگامہ ہو گیا، محلے کے لوگ نکل پڑے اور مسلمان کہلانے والے وہ نکل پڑے کہ یہ تو ہماری بہت بڑی شرم کی بات ہے کہ ایک ہندو اور غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ایک مسلم سماج کی لڑکی جا رہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ شرم تمہیں اس وقت نہ آئی تھی جب تم خود اپنی بیٹیوں کو وہابیوں کے ساتھ بھیج رہے تھے، جب تم اپنی بیٹیوں کو دیوبندیوں کے ساتھ بھیج رہے تھے۔ اور سنو، کل تک شریعت کا حکم علماء بتا رہے تھے تو تم اس پر ہنسی اور مذاق بنا رہے تھے، اس کو ہلکے میں لے رہے تھے، اس کو مذاق سمجھ رہے تھے اور وہابیوں سے رشتہ کر رہے تھے، دیوبندیوں سے رشتہ کر رہے تھے۔ وہابیوں کے وہاں لڑکی جا رہی ہے، دیوبندیوں کے وہاں لڑکی جا رہی ہے، جبکہ شریعت کا مسئلہ ہے وہابیوں دیوبندیوں کا نکاح یہ مرتد ہے، کسی سے نہیں ہو سکتا، کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ جب نکاح نہیں ہوگا تو صرف اور صرف زنا ہوگا۔ تو جس کی لڑکی وہابیوں میں جا رہی تھی، مطلب کیا ہوا؟ وہ زنا کرانے جا رہی تھی۔ جس کی لڑکی دیوبندیوں میں جا رہی تھی وہ زنا کرانے جا رہی تھی، اور جو اپنی لڑکی کو دیوبندی کے حوالے کر رہا تھا وہ زنا کے لیے بھیج رہا تھا، جو دیوبندیوں کے حوالے کر رہا تھا وہ زنا کے لیے بھیج رہا تھا۔ کل تک تم دیوبندیوں سے رشتہ کر کے زنا کر رہے تھے، زنا کروا رہے تھے، اور اس وقت تک تمہیں شرم نہ آ رہی تھی، غیرت نہیں آ رہی تھی، حیا نہیں آ رہی تھی، اور آج غیر مسلم کے ساتھ لڑکی جائے تو شرم آ رہی ہے، حیا آ رہی ہے۔ اگر شرم آنی چاہیے تھی تو اس وقت آنی چاہیے تھی جب تم اپنی مرضی سے زنا کے لیے بھیج رہے تھے۔ جب لڑکی کا رشتہ دیوبندی لڑکے سے ہوگا تو زنا کے لیے لڑکی جائے گی، اور جتنے اس میں شامل ہوں گے وہ سب شریعت کی روشنی میں زنا کے دلال ہوں گے، وہ سب کے سب زنا کے
اب کہتے ہیں کہ اسلام کے خلاف یہ RSS کی سازشیں ہیں، اب کہتے ہیں اسلام کے خلاف یہ BJP کی سازشیں ہیں، مسلمان لڑکیوں کو یہ ورغلا کر کے لے جانا چاہتے ہیں، تو ادھر تو بعد میں جاؤ، پہلے تم یہ بتاؤ تمہارے گھر کی تربیت کیسی ہے، تمہارے گھر کی تعلیم کیسی ہے؟ قسم خدا کی اگر خاتون جنت کا سبق تم نے پڑھایا ہوتا، اگر خاتون جنت کی زندگی بتائی ہوتی، اگر خاتون جنت کی زبانیں بتائی گئی ہوتی، اگر خاتون جنت کی زندگی گزارنے کا طریقہ اپنے بچیوں کو بتایا ہوتا، تو تمہاری بچیاں بھی گھر کسی کے ساتھ جانا تو دور کی بات ہے، ایک گھر میں رہتی، باپردہ رہتی، بے پردہ گھر کے باہر قدم اور وہاں سازش دکھ رہی ہے کہ ان کی سازشیں ہیں کہ وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں، ویسا کرنا آج ان کی سازشیں دکھ رہی ہیں، اور برسوں سے وہابیوں کی سازشیں چل رہی ہیں، برسوں سے دیوبندیوں کی سازشیں چل رہی ہیں کہ رشتہ کرو اور ان میں وہابیت پھیلاؤ، رشتہ کرو اور دیوبندیت پھیلاؤ، رشتہ کر کر کے وہابیوں نے وہابیت پھیلائی، رشتہ کر کر کے دیوبندیوں نے دیوبندیت پھیلائی، جہاں سنیت ہی سنیت کی ایک رشتہ ایک لڑکی دیوبندی آئی، خاندان کو دیوبندی بنا دیا، ایک لڑکا دیوبندیوں میں گیا، اپنے خاندان کو دیوبندی بنا دیا، تو وہاں ان کی سازشیں جو برسوں سے چل رہی تھی، رشتہ کر کر کے تم نے وہابیت پھیلائی جا رہی تھی، رشتہ کر کر کے دیوبندیت پھیلائی جا رہی تھی، تو اس وقت تو کوئی افسوس نہ ہو رہا تھا، کچھ غم نہ ہو رہا تھا، کوئی آواز نہیں اٹھ رہی تھی، جو آواز اٹھانے والے تھے ان کو گالی دی جا رہی تھی، جو آواز اٹھانے والے تھے ان کو برا کہا جا رہا تھا، جو آواز اٹھانے والے تھے ان کو فتین اور فسادی کہا جا رہا تھا۔ کل تک تم نے پرواہ نہ کی تھی، دیوبندیوں میں رشتہ تم نے کیا تھا، وہابیوں میں رشتہ تم نے کیا تھا، اور اب خدا کی طرف سے قہر آ گیا ہے کہ اب غیر مسلم تمہاری لڑکیوں کو لے جائیں گے۔ اب بھی وقت ہے، اگر سنبھل جاؤ گے اور اپنی بچیوں کو خاتون جنت کی زندگی بتاؤ گے تو اور اپنے بچوں کو خالد بن ولید کا سبق پڑھاؤ گے، اگر اپنے بچوں کو حضرت معاذ اور حضرت معوذ جن شہزادوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا تھا، اگر وہ سبق پڑھاؤ گے تو قسم خدا کی تمہارا بیٹا بھی وہ ہوگا کہ باہر نکلے گا تو آواز آئے گی، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا چاہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شیر ہندوستان، فیضان چمن فاتح۔ سبحان اللہ، لہذا ضرورت اس بات کی ہے سبحان اللہ، کہ سمجھیں، سوچیں فالج کہاں ہے، گڑبڑی کہاں ہو رہی ہے، برسوں سے گڑبڑی ہوتی آ رہی ہے، کوئی توجہ نہیں، برسوں سے غلطی پر غلطی چلی آ رہی ہے، کوئی افسوس نہیں، اور داڑھی والا کرے تو کوئی افسوس نہیں، کوئی غم نہیں، چھوٹی والا کرے تو بہت ہر جگہ دھرنا ہے، ہر جگہ احتجاج ہے، ہر جگہ افسوس ہے۔ اپنی روش بدلو، اپنی سوچ بدلو، اپنی فکر بدلو، اسلامی خیال پیدا کرو، شریعت کے اصول کی حفاظت کرو۔ اگر شریعت کے اصول پر چلو گے تو ان کافروں سے بعد میں نفرت کرو گے، وہابیوں سے پہلے کرو گے، دیوبندیوں سے پہلے کرو گے، اس لیے کہ سارے کافروں میں سب سے بدتر اگر ہے تو وہ مرتد ہے، اور وہابی مرتد ہے، دیوبندی مرتد ہے، شیعہ مرتد ہے، یہ رافضی مرتد ہے، یہ بہرے مرتد ہے، یہ خوجے مرتد ہے، ان سے ملنا حرام، سلام حرام، کلام حرام، ان کے پاس بیٹھنا حرام، ان کے وہاں جانا حرام، انہیں اپنے وہاں بلانا حرام، اور ان سے کسی طرح کا تعلق رکھنا حرام۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
کے فیضان سے مالا مال فرمائے. آمین آمین. نقش قدم پر ہماری ماں بہنوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. وعلى آلك وأصحابك يا دافع البلاء والوباء. اول آخر 3 بار درود شریف، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ شریف پڑھیں.
یا الہی رحم فرما مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکل حل کا جائے مشکل کشا کے واسطے، کربلا شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے سچے میں ساجد رکھ ہمیں علم حق دے باقی علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی و قاسم و رضا کے واسطے، غیر معروف و سری معروف دے بے خود سری جلد حق میں لباس صفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتنوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، گل فرح کا صدقہ کر ہم کو فرح دے حسن و سعد گل حسن اور بو سعید سعادتہ کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہو رزقاً سے دے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر ابی صالح کا صدقہ صالح منصور رکھ دے حیات دی محی جافظہ کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسن و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم ہم پر نال غم گلزار کر بھیگ دے داتا بھیگاری بادشاہ کے واسطے، خانیت لگو زیرہ دے روئے ایمان کو جمال شہزیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے، خالق فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے ہمیں برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشقی عشق اجتماع کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، در شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا عقل کو سترا جان کو پرنور کر، اچھے پیارے شمسدی بدل علا کے واسطے، دو جہاں میں خاتم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل ہمیں میرے مولا میرے مرشد سیدی اعلیٰ حضرت رہنما کے واسطے، حشمت دارین سے دارین میں کر سرفراز عارف اللہ شہ شیر رضا کے واسطے، جلوہ عرفان و ایمہ کے نظارے کر نصیب حضرت شاہ مشاہد با خدا کے واسطے، دل مدینہ ہو میرا معمور سینہ ہو میرا مرشدی حضرت ادریس بن شیر رضا کے واسطے، صدقہ عنایہ کا دے شعیر عز علم و عمل عفو عرفان عافیت ہم سب گدا کے واسطے، الفاتحہ۔ مولا تبارک تعالیٰ پروردگار عالم اس محفل پاک کو قبول فرما لے، مولا اس محفل پاک کی برکتوں کے صدقے میں مولا اس مبارک مہینے کی رحمتوں برکتوں کے صدقے میں مولا ہم سب کے گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرما دے، مولا تبارک تعالیٰ پروردگار عالم ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ، مولا ہماری غلطیوں خطاؤں کو معاف فرما، مولا ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، مولا تبارک تعالیٰ پروردگار عالم ہم سب کو اور ہماری ماں بہنوں کو خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے فیضان سے مالا مال فرما، مولا ان کے فیوز و کمالات و برکات سے مالا مال فرما، مولا ان کی نالین پاک کے صدقے میں مولا ہمارے گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرما دے، مولا تبارک تعالی پروردگار عالم اس محفل پاک کا جو اہتمام کیا گیا اس گھر میں خیر و برکت نزول فرما، اس مکان میں اور اس مکان کے مکین کو اور اس مکان کو مولا حاسدین کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، ساحرین کے سحر سے بچا، شریروں کے سر سے بچا، شیاطین کے مکر و قید و فریب و شر سے بچا، مولا تبارک و تعالی پروردگار عالم تمام سنی مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما، تمام بد مذہبوں بددینوں وہابیوں دیوبندیوں رافضیوں قادیانیوں چکرالویوں سلعٹلیوں دعوتیوں تطہیریوں شاکریوں منہاجیوں تمام شیاطین زمانہ خبثائے زمانہ تمام گستاخان خدا و رسول تمام گستاخان اہل بیت گستاخان خاتون جنت سے ہم سب کو دور رہنے کی توفیق عطا فرما، مولا ان کو اپنے سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، مولا تمام سنی مسلمانوں کو آفات و بلیا سے بچا، مولا جہاں بھی جو بھی ایمان والا بندہ تیرا ہے مولا یا تیری بندی ہے ہر ایک ایمان والے بندے اور بندی کی حفاظت فرما، تمام آفات ارضی و سماوی سے محفوظ و معمون رکھ، اور تمام بلاؤں کو وباؤں کو مولا ان وہابیوں دیوبندیوں پہ ڈال دے، ان نجدیوں پہ ڈال دے، ان غیر مقلدوں پہ ڈال دے، مولا ان رافضیوں پہ ڈال دے، مولا ان قبلچیوں پہ ڈال دے، مولا ان
دشمنان خدا و رسول کو کفار و مشرکین و مرتدین کو تباہ و برباد فرما دے، نیست و نابود فرما دے۔ مولا اسلام کا بول بالا فرما، اہل اسلام کا بول بالا فرما، تمام سنیوں کا بول بالا فرما، اہل سنت کا بول بالا فرما۔ مولا حضور سرکار شیر ہندوستان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ حضرت کا سائے کرم ہم غربائے رسولت کے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے۔ حضور معصوم ملت کو، ناصر ملت کو صحت و تندرستی عطا فرما، شفائے دائم قائم عطا فرما۔ مولا اور بھی جو حضرات بیمار ہوں، مولا شفائے دائم قائم عطا فرما۔ ہم تمام حاضرین میں کے خاندان میں، گھر میں، رشتہ دار میں جتنے لوگ کوئی بھی اگر بیمار ہو تو مولا شفا عطا فرما۔ جو جس طرح کی پریشانی میں مبتلا ہو، مولا سرکار خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے پاک سے مولا ہر ایک کی ہر پریشانی کو دور فرما دے۔ مولا ہر ایک کی ہر پریشانی کو دور فرما دے۔ مولا ہر ایک کی ہر پریشانی کو دور فرما دے۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا۔ جو بے روزگار ہے مولا انہیں کامیاب روزگار عطا فرما دے۔ جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں دن 11ویں رات 12ویں کی ترقی عطا فرما۔ مولا کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما۔ جھولی کو ہم سب کی بھر دو، نوازوں کا تصدق رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ سنگ ہیں تیرے، محتاج تیرے، دستے نگر بھی، برسے کرم کی بھرن، پھولے نعم کے چمن، ایسی چلا دو ہوا تم پہ کرو درود۔ برسے کرم کی بھرن، پھولے نعم کے چمن، ایسی چلا دو ہوا تم پہ کرو درود۔ کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، یا رسول اللہ تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کرو درود۔ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے یہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کرو درود۔ صدقہ شیر رضا بہر مشاہد رضا، صدقہ شیر رضا بہر ادریس رضا، کر دو ہم سب کا بھلا، تم پہ کرو درود۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، ہم سب کے در پہ ہو لا الہ الا اللہ۔